الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد بن عبداللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ مدینہ عربک بک 1 کا لیسن 3 پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم لوگ لیسن 1 اور لیسن 2 پڑھے تھے، تو اس میں دو چیزیں استعمال کی گئی تھی۔ ایک تو ایسے اسماء یا ایسے عادات جو استفہام کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، سوال کے لیے آتے ہیں، جن کو ہم کوشچن ورڈ کہتے ہیں۔ اور دوسری جو چیز تھی وہ اسماء اشارہ تھے۔ ایک اسم اشارہ ھذا تھا اور دوسرا اسم اشارہ ذالک تھا۔ ھذا اسم اشارہ واحد مذکر قریب کے لیے ہے۔ واحد معنی ایک اور مذکر معنی میل، اور قریب معنی جو چیز ہمارے نزدیک ہو، پاس ہو، تو اس کے لیے ہم ھذا کا استعمال کریں گے۔ جیسے کہ یہ کتاب ہے تو ھذا کتاب۔ اور دوسری جو چیز تھی وہ تھی ذالکہ۔ ذالکہ یہ اسم اشارہ واحد مذکر بعید، بعید معنی دور کے لیے ہے۔ جیسے ہم کو کہنا ہو کہ وہ کتاب ہے تو ذالکہ کتاب۔ اور ہم لوگ پڑھے تھے اسی دو لیسن کے اندر استفہام کے کلمات، جن میں سے ایک ما تھا۔ ما کا معنی ہوتا ہے کیا، اور اسی کے ساتھ ایک ہم پڑھے تھے حمزہ۔ حمزہ کا معنی ہوتا ہے کیا۔ ایک کلمہ اور پڑھے تھے من۔ من کا معنی ہوتا ہے کون۔ تو دونوں میں بنیادی کچھ فرق ہے۔ تو ما اس وقت ہم استعمال کریں گے جب ہمیں کوئی سوال کرنا ہو اور سوال کا جواب نعم یا پھر لا میں نہ دیا جا سکتا ہو بلکہ تفصیلی دیا جا سکتا ہو۔ جیسے مان لیتے ہیں کہ کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور آپ اس کو جانتے نہیں ہیں، آپ کو اس کا تفصیلی جواب چاہیے کہ یہ کیا ہے، تو آپ اشارہ کر کے کہیں گے ما ھذا۔ وہ کیا ہے آپ کہیں گے ما ذالکہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر حمزہ کا استعمال کب کریں گے؟ مان لیتے ہیں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے اور آپ کے دماغ میں ہے کہ یہ چیز یہی ہو سکتی ہے جو میرے دماغ میں ہے۔ جیسے کتاب رکھی ہوئی ہے، آپ اس کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ کیا یہ کتاب ہے، تو اھذا کتاب۔ وہاں پر ما ھذا کتاب نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے اھذا کتاب۔ تو حمزہ کا جواب نعم اور لا میں دیا جا سکتا ہے، یعنی یس اور نو میں۔ اگر کتاب ہوگی تو سامنے والا بندہ کہے گا کہ ہاں یہ کتاب ہے، اگر نہیں ہوگی تو کہے گا کہ نہیں یہ کتاب نہیں ہے۔ اور پھر ایک کلمہ تھا من۔ من کا معنی ہوتا ہے کون۔ تو من جو ہے یہ ہم عاقل کے لیے استعمال کریں گے۔ عاقل یعنی وہ چیز جن کے اندر عقل ہوتی ہے، اور ان میں کیا کیا ہیں؟ انسان ہیں اور فرشتے ہیں، جنات ہیں، اور اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو جب ہم ان کے سلسلے میں سوال کریں گے تو من کا استعمال کریں گے۔ جیسے قبر میں سوال ہوتے ہیں 3 مرنے والے سے، ان میں سے ایک سوال ہوتا ہے من ربو کا، تمہارا رب کون ہے۔ تو وہاں پر رب کے سلسلے میں جب سوال ہوا تو ما کا یوز نہیں کیا گیا، من کا یوز کیا گیا۔ دوسرا سوال ہے من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہیں۔ تو وہاں پر جب نبی کے سلسلے میں سوال کیا گیا تو من کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور تیسرا سوال ما دینوں کا، ما دینوں کا، وہاں پر من دینوں کا نہیں ہے۔ تو دین یہ عاقل نہیں ہے، غیر عاقل ہے، اس لیے ما کا استعمال ہوتا ہے۔ آج کے لیسن میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ معرفہ کیا ہوتا ہے اور نکرہ کیا ہوتا ہے، ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ۔ ڈیفینٹ یہ خاص چیز کو کہتے ہیں اور انڈیفینٹ یہ عام چیز کو کہتے ہیں۔ مان لیتے ہیں کہ ایک گاؤں ہے، اس کے اندر تقریباً 500 کے قریب گھر ہیں، اور کوئی آپ سے آ کر کے کہے کہ میں نے فلاں گاؤں میں ایک گھر خریدا ہے، تو ان 500 گھروں میں سے آپ کون سا گھر مراد لیں گے؟ کوئی بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ 500 گھر ہیں اور خریدا گیا جو گھر ہے وہ ایک ہی ہے۔ تو 499 کو آپ کو مائنس کرنا ہوگا، تبھی آپ سمجھ پائیں گے کہ یہی گھر ہو سکتا ہے۔ تو وہاں پر جو گھر ہے وہ نکرہ ہے۔ اشتریت بیتن، بیتن اشتریت بیتن، میں نے ایک گھر خریدا، تو یہاں پر بیتن نکرہ ہے۔ نکرہ مطلب کوئی سا بھی گھر مراد لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ یہ گھر کیسا ہے نا، یہ گھر کیسا ہے، پھر کہا جائے کہ گھر میں نے خرید لیا ہے، تو یہاں پر کون سا گھر مراد لیں گے؟ وہی گھر جس کا ذکر ہمارے سامنے ابھی ہوا ہے۔ تو دوبارہ جب ہم گھر کا استعمال کریں گے تو وہ معرفہ کہلائے گا۔ وہ کیا کہلائے گا؟ معرفہ، مطلب پہچانا ہوا
جانا ہوا، یہ وہی گھر ہے جس کا ذکر ہمارے سامنے ابھی ہوا ہے۔ اس کے لیے عربی میں بھی قاعدے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی عام کلمہ ہو تو اس کے شروع میں اگر ہم الف لام لگا دیتے ہیں تو الف لام لگانے سے وہ کلمہ پھر خاص ہو جاتا ہے، وہ خاص معنی دیتا ہے۔ جیسے بیتن مانا گھر اور البیتو مانا خاص گھر، لیکن یہ خاص نہ تو ہم لکھیں گے اور نہ تو ہم بولیں گے، خاص کو ہٹا کر کے صرف گھر مراد لیں گے۔ اور بیتن جب کہیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا کوئی گھر یا پھر ایک گھر، دونوں میں سے کوئی ایک ترجمہ ہمیں کرنا ہوگا، کوئی گھر یا پھر ایک گھر۔ قرآن کی ایک آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو الکتاب وہاں پر لفظ ہوا ہے، وارد ہوا ہے، تو الکتابوں سے کون سی کتاب مراد ہے؟ قرآن کریم، اس لیے وہاں پر الکتابوں کو الف لام کے ساتھ معرفہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، کیونکہ وہ کتاب ہمارے دماغ میں ہے، ہم سے جانی ہوئی کتاب ہے کہ اس کتاب سے مراد قرآن ہی ہے، قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب یہاں پر مراد نہیں ہے۔ ایسی ہی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نازل کرنا اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے۔ تو اس سے کون سی کتاب مراد ہے؟ قرآن کریم۔ تو وہاں پر اللہ نے قرآن لفظ ذکر نہیں کیا، تنزیل القرآن نہیں کہا، بلکہ تنزیل الکتاب کہا، یعنی کتاب کو معرفہ اللہ نے ذکر کیا۔ تو اب یہ کتاب ہمارے دماغ میں موجود ہے کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ تو معرفہ نکرہ میں یہی فرق ہوتا ہے کہ معرفہ یہ خاص ہوتی ہے، خاص کا مطلب اس کو ہم جان رہے ہوتے ہیں، اور نکرہ یہ عام ہوتی ہے، اس کو ہم جان نہیں رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کا اعراب کیسے پڑھیں گے؟ یہاں پر ایک کلمہ ہے بیتن بغیر الف لام کے، تو جب کوئی کلمہ بغیر الف لام کے ہو تو اس پہ تنوین پڑھی جائے گی۔ یہاں پر تا جو ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو پیش ہے، تو اس کو ہم دو پیش کے ساتھ پڑھیں گے۔ لیکن اگر اسی بیت کے اوپر ہم الف لام لگا دیتے ہیں تو اب یہ دو پیش نہیں پڑھے جائیں گے، سنگل پیش پڑھا جائے گا، البیتو البیتو۔ معنی میں بھی فرق ہوگا، بیتن معنی کوئی گھر اور البیتو گھر، صرف گھر کا ترجمہ کریں گے، اور یہ گھر ہمارے دماغ میں پہلے سے موجود ہے کہ اس گھر سے مراد یہی گھر ہے۔ کتابن کوئی کتاب یا پھر ایک کتاب، اور الکتاب منا کتاب۔ قلم کوئی قلم، القلم قلم۔ جمل کوئی اونٹ، الجمل اونٹ۔ تو یہ چیزیں اتنی کلیئر ہو گئی، آگے پڑھتے ہیں۔ القلم مکسور، القلم مکسور، یہاں پر دو ورڈ ذکر کیے گئے ہیں، ایک ہے القلم، دوسرا ہے مکسور۔ اب قاعدے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں القلم معرفہ ہے کہ نکرہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ قلم تھا، اس کے اوپر الف لام لگایا گیا ہے، تو الف لام لگانے کی وجہ سے القلم معرفہ ہو گیا۔ مکسور یہ نکرہ ہے، نکرہ مطلب اس کے شروع میں الف لام نہیں ہے اور پھر اس کے اوپر تنوین بھی ہے۔ تو ایک قاعدہ یہاں پر یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جس کلمے پر الف لام ہو اس پر تنوین نہیں آئے گی، اور جس پر الف لام ہو، جس پر الف لام نہ ہو اس پہ تنوین آئے گی۔ القلم مکسور، تو اب اس کا ترجمہ کیسے کریں گے کیونکہ یہ تو پورا ایک جملہ ہے۔ تو القلم قلم، یہاں پر خاص قلم مراد ہے لیکن ہم کو صرف قلم کہنا ہے۔ قلم مکسور ٹوٹا ہوا ہے، قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ The pen is broken، یہ ترجمہ کریں گے۔ پھر ہے الباب مفتوح، الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ الباب دروازہ، مفتوح کھلا ہوا ہے۔ ایک مثال اور ہے الولد جالس، الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہے۔ والمدرس واقف، اور استاذ کھڑے ہیں، اور استاذ کھڑے ہیں۔ دو تصویریں ہیں، ایک تصویر میں ایک بچہ ہے جو چیئر پر بیٹھا ہوا ہے اور کچھ کتاب ریڈ کر رہا ہے، اور جو استاذ ہیں وہ کھڑے ہیں اور بلیک بورڈ پر کچھ چیزیں لکھ رہے ہیں۔ تو وہی چیز تصویر میں ہے، وہی مراد ہے۔ الولد جالس، لڑکا بیٹھا ہے، اور والمدرس واقف، اور استاذ کھڑا ہے۔ تو اس کو کیا کہیں گے؟ جملے کا نام دیں گے مبتدا اور خبر، کیونکہ اس کے اندر خبر دی جا رہی ہے، تو جس کلمے کے بارے میں خبر دی جائے گی اس کو مبتدا کہیں گے،
اور جو خبر ہوگی اس کو خبر کہیں گے. جیسے یہاں پر ہے القلم مکسور، خبر کس کے بارے میں دی جا رہی ہے؟ قلم کے بارے میں دی جا رہی ہے. تو جس کے بارے میں خبر دی جائے گی اس کو مبتدا کہیں گے، اور جو خبر ہوگی اس کو خبر کہیں گے. مبتدا جو ہے یہ ہمیشہ معرفہ ہوگا، کبھی بھی نکیرہ نہیں ہوگا، اور خبر ہمیشہ نکیرہ ہوگی. مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوگا اور خبر ہمیشہ نکیرہ ہوگی. یہاں پر اگر ہم قلم مکسور کہیں گے تو پھر یہ مبتدا خبر کا جملہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر مبتدا معرفہ نہیں رہا. ٹھیک ہے، القلموں کو ہم نے معرفہ بنایا لیکن ساتھ میں مکسور کو بھی معرفہ بنا دیا. القلم المکسور، تو پھر القلم اور المکسور یہ دونوں معرفہ ہوئے. جب دونوں معرفہ ہوں گے تب بھی اس کو ہم مبتدا اور خبر نہیں کہیں گے، کیونکہ مبتدا اور خبر کے لیے یہ قاعدہ ہے کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے. تو یہ قاعدہ مبتدا اور خبر کے لیے بہت ہی ضروری ہے. یہ کچھ کلمات دیے ہوئے ہیں. الکتاب جدید، کتاب نئی ہے. والقلم قدیم، اور قلم پرانی ہے، پین پرانی ہے. الحمار صغیر، گدھا چھوٹا ہے. والحصان کبیر، اور گھوڑا بڑا ہے. الکرسی مکسور، الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. المندیل وسخ، ہینکرچیف گندا ہے. الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے. القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے. البیت قریب والمسجد بعید، گھر قریب ہے اور مسجد دور ہے. الحجر ثقیل، پتھر ہیوی ہے. والورق خفیف، اور پتا لائٹ ہے یعنی کہ ہلکا ہے. اللبن حار، دودھ گرم ہے. القمیص نظیف، اور کرتا صاف ہے. تو یہ کچھ جملے تھے جو مبتدا اور خبر کے جملے تھے. ان جملوں کے اندر دو دو ورڈ یوز ہوئے تھے. سب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا جو ورڈ ہے وہ معرفہ ہے اور دوسرا جو ورڈ ہے وہ نکیرہ ہے. تو پہلا جب معرفہ ہو اور دوسرا ورڈ نکیرہ ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ مبتدا اور خبر. مبتدا یعنی اس کلمے کے ذریعے سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے کہ یہ مبتدا ہم اسی وقت کہیں گے جب وہ جملہ اسم ہوگا. اگر فعل سے ابتدا ہوتی ہے، کوئی کلمہ ایسا ہے جس کے شروع میں، یا کوئی سینٹینس ایسا ہے جس کے شروع میں فعل آتا ہے، تو پھر وہاں پر ہم مبتدا اور خبر نہیں کہیں گے. فعل کے لیے پھر جملہ فعلیہ ہو جائے گا، اس کی پھر الگ بحث ہے، اس کو بھی ہم لوگ آگے کے اسباق میں پڑھیں گے. یہاں پر تمرین ہے، کچھ تمارین دی ہوئی ہیں. ان میں پہلی تمرین کیا ہے؟ اقرا وکتب، آنے والے کلمات کو پڑھیں اور لکھیں. ابھی ہم کو صرف پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ مع ضبط اواخر الکلمات، کلمات کا جو آخری لیٹر ہے، آخری حرف ہے، ان کے اوپر اعراب کو لگا کر کے پڑھنا ہے. جیسے مثال کے ذریعے یہاں پر سمجھا دیا گیا ہے المسجد، یہ اصل میں کیا تھا؟ مسجد تھا. جب بغیر الف لام کے لکھا گیا تو مسجد تنوین کے ساتھ دو پیش ہے، اور پھر جب اس کے اوپر ہم الف لام لگائیں گے تو المسجد سنگل پیش کے ساتھ. تو ایک بات یاد رکھنا ہے کہ جتنے بھی کلمات ہم پڑھیں گے ان سب کے اوپر ابھی آپ کو پیش پڑھنا ہے، کیونکہ ہم نے ابھی زبر کا قاعدہ نہیں پڑھا ہے، زیر کا قاعدہ بھی نہیں پڑھا ہے. جب تک وہ قواعد ہم نہیں پڑھتے ہیں تب تک کسی بھی کلمے کے اوپر آپ کو زبر اور زیر کا استعمال نہیں کرنا ہے. آپ کو صرف پیش کا استعمال کرنا ہے. پیش میں سے یا تو سنگل پیش کا استعمال کریں گے اور یا پھر ڈبل پیش کا استعمال کریں گے. سنگل پیش کا استعمال کب کریں گے؟ جب وہ کلمہ بغیر الف لام کے آئے. جب وہ کلمہ الف لام کے ساتھ آئے تو وہاں پر سنگل پیش کا استعمال کریں گے، اور جب وہ کلمہ ڈبل پیش کے ساتھ آئے گا تو اس کے شروع میں الف لام لگانا کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن اگر الف لام لگا ہوا ہے تو وہاں پر سنگل پیش لگانا بہت ہی ضروری ہے. جیسے دن اور رات ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، ویسے الف لام اور یہ تنوین ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. پہلی مثال ہے مسجدن. کیا پڑھیں گے اس کو؟ مسجدن. کیوں مسجدن پڑھیں گے؟ کیونکہ اس کے شروع میں الف لام نہیں ہے. نیکسٹ ورڈ ہے المسجد. اب یہاں پر ہم اس کو المسجدن نہیں پڑھ سکتے،
یہ المسجدو ہے، دال کے اوپر سنگل پیش پڑیں گے. پھر ہے الماؤ، الماؤ. اور نیکسٹ ورڈ ماؤن. البیتو. پھر جو کلمہ ہے بابن، قلم، القلم، الکلب، کلب، قمیص، ولد، الحجر، الولد، حمار، الحمار، الحسان، حسان. اس طرح ہمیں پڑھنا ہے. تمرین نمبر 2 میں کیا کرنا ہے، اس میں بھی کچھ کلمات دیے ہوئے ہیں. ہر سینٹینس میں دو دو ورڈ ہیں. پہلا ورڈ معرفہ ہے، الف لام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، اور دوسرا ورڈ بغیر الف لام کے لکھا ہوا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ پہلے نمبر میں آپ دیکھ سکتے ہیں المکتب، یہاں پر المکتب نہیں پڑھنا ہے، المکتب. اور دوسرا کلمہ مکسورو نہیں پڑھنا ہے بلکہ مکسورن پڑھنا ہے. پہلے پہ تنوین اس لیے نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے، اور دوسرے پہ ہم تنوین اس لیے پڑھیں گے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام نہیں ہے. تو جس کلمے پہ الف لام ہو اس پہ تنوین نہیں پڑھیں گے، اور جس کلمے پہ الف لام نہ ہو اس پہ تنوین پڑھنا ضروری ہے. المکتب مکسور، ٹیبل ٹوٹی ہوئی ہے. تو یہاں پر ٹیبل کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. تو مبتدا کون ہوا؟ المکتب مبتدا ہوا، اور مکسور یہ اس کی خبر ہوئی. المدرس جدید، ٹیچر نئے ہیں، استاذ نئے ہیں. یہاں پر المدرس مبتدا اور جدید یہ اس کی خبر ہے. القمیص واسخ، کرتا گندا ہے. اللبن بارد، اس میں جتنے بھی جملے ہیں سب مبتدا اور خبر کے ہیں. اللبن بارد، دودھ ٹھنڈا ہے. المسجد مفتوح، مسجد کھلی ہوئی ہے. الحجر کبیر، پتھر بڑا ہے. اللبن بارد والماء حار، دودھ ٹھنڈا ہے اور پانی گرم ہے. الامام جالس والمدرس واقف، امام کھڑے ہیں، امام بیٹھے ہوئے ہیں، اور مدرس یعنی کہ ٹیچر کھڑے ہیں. القمر بعید، چاند دور ہے. المندیل نظیف، ہینکرچیف صاف ہے. تو یہ دو تمرینیں ہیں، ان دو تمرینوں کو آپ لوگوں کو حل کرنا ہے. باقی جو قواعد ہیں ان کو آپ دیکھ لیں گے ایک بار، ان کو بیٹھ کے رٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ قواعد آگے کے لیسنس میں بار بار استعمال ہوتے رہیں گے، تو پریکٹس سے ہم لوگ قواعد کو جان لیں گے. ابھی ضروری نہیں ہے کہ جتنے قواعد آپ لوگوں نے پڑھا ہے تو وہ لیسن 1 میں ہی اتنے اچھے سے یاد کر لیے جائیں کہ ہم کو کانفیڈنس ہو جائے کہ ہم کو اب یہ قواعد یاد ہیں. ابھی آپ کی شروعات ہے، تو آپ جیسے جیسے آگے کے لیسنس پڑھتے جائیں گے یہ سارے قواعد یاد ہوتے جائیں گے. اگر ابھی یاد نہیں ہوتے ہیں تو اس میں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو آج کی کلاس صرف یہیں تک ہے. جزاکم اللہ خیرہ، وبارک اللہ فیکم.